مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مزاج کو بدلنا چاہتے تھے. وہ فرماتے تھے خود عامل بن جاؤ، عمل میں بتاتا ہوں. اور پھر ارشاد فرماتا جس کے مناسب جو عمل ہوتا وہ ارشاد فرماتا کہ لو اس طرح کرو. اور بہت سے لوگوں کو اللہ نے شفا بھی عطا فرمائی. تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ یہ چیزیں آنی چاہیے. گھروں میں بچے ہوتے ہیں، ان کو نظر لگ ہی جاتی ہے، تو ہر مرتبہ کہاں امام صاحب کے پاس دوڑو گے بھائی؟ رات میں 2 بجے بچہ چلا رہا ہے تو لے کے گھر آ گئے، ٹھوک رہے زور زور سے، کیا ہوا؟ یہ بچہ رو رہا ہے. رات میں 2 بجے لے کر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ کچھ آپ بھی سیکھ لو اللہ کے بندو. اگر آپ سے نہ ہو تو پھر جاؤ کسی کے پاس. تو ایک تو آپ کو مجھے بتانا ہے نظر اتارنے کا عمل، اور یاد رکھنے کا ٹینشن مت لیجئے، میں پرچی بھی بنا کے لایا ہوں اس مرتبہ، یہاں میں نے ممبر پہ رکھی ہوئی ہے، نماز کے بعد آپ لے بھی سکتے ہیں. نظر اتارنے کا بہت مجرب عمل ہے اور سیدھا سادہ. لال مرچ جو آتی ہے ڈنڈی والی، سوکھی ڈنڈی والی، 7 لال مرچ لے لو ڈنڈی والی سوکھی ہوئی، اور 1 مرچ اٹھاؤ اور اس پہ الحمد کی سورت پڑھو. پہلی مرتبہ اعوذ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پوری سورت. پھر اس مرچ پر اچھی طرح دم کرو، اس کو الگ کر لو. پھر دوسری مرچ پر اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، پوری سورت. اسی طرح 7 مرچ پر دم کرنا ہے. پھر 7 مرچ کو اکٹھا لے لو، اور جس بندے پر یا جس بندی پر، بڑے پر یا چھوٹے پر نظر کا گمان ہے، اوپر سے نیچے تک 7 مرتبہ اتار لو اور چولہے پر رکھ کے جلا دو. اگر بدبو اور ٹھسکا آتا ہے تو نظر نہیں ہے، اور بدبو اور ٹھسکا نہیں آتا تو سمجھو نظر ہے. آج اتاری، کل پھر اتاریں گے. مغرب بعد اگر اتارے تو زیادہ اچھا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ مغرب بعد ہی اتارنا ہے. بچے کو نظر عشاء کے بعد لگ گئی تو اب کیا آپ 24 گھنٹے انتظار کرتے بیٹھو گے؟ نہیں، فٹافٹ اتارو. دن میں 2 بجے نظر لگی تو فٹافٹ اتارو، لیکن زیادہ اثر مغرب کے بعد ہوتا ہے. تو جب بھی ضرورت ہو اس طرح سے 7 مرچ پر دم کر کے اتار لو، چولہے پہ جلا دو. اگر بدبو اور ٹھسکا نہیں آیا تو کل پھر سے اتار لینا. پھر بدبو ٹھسکا نہیں ہے تو تیسرے دن پھر اتار لینا. عام طور پر 3 دن میں تو نظر اتر ہی جاتی، پہلی مرتبہ میں اتر جاتی. ابھی 2 دن پہلے ہمارا بچہ بہت رو رہا تھا، چین سے ہی نہیں بیٹھے، اس کو گھما کے لائے باہر سے تو رونا ہی شروع کر دی. 1 گھنٹے تک 2 گھنٹے تک دیکھا قابو میں نہیں آ رہا ہے تو مرچ لیے اتارا، اور اتار کے یوں چولہے پہ رکھا، کھیلتا ہو گیا، فوراً نظر اتر گئی. اتنا آسان ہے ہمارا دین، اور اتنی سب چیزیں اللہ پاک نے ہمارے لیے رکھی ہے، تو ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. تو اپنے اوپر نظر لگے اس کے لیے بھی ہے، بچوں پہ لگے اس کے لیے بھی عمل ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. سمجھ میں آیا ہوگا نا بھائی؟ تو پرچی بھی یہاں رکھی ہے. خاص کر دولہا اور دلہن شادی والے دن سب سے زیادہ سجے ہوئے ہوتے ہیں. دولہا کا بھی وہ دن یادگار ہوتا ہے، دلہن کا بھی یادگار ہوتا ہے، اور سینکڑوں لوگ آتے ہیں ہر طرح کے، اور عجیب عجیب نظروں سے وہ دیکھتے ہیں تو نظر لگ ہی جاتی. اور کئی مرتبہ اس نظر کی وجہ سے لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں پہلے دن سے. تو دولہے دلہن کے لیے آپ سارے انتظامات کرتے ہیں، بہت ساری فکریں کرتے ہیں، ان کو نظر اتارنے کا عمل بھی تحفے میں بتایا کرو. یہ ماں باپ کی ذمہ داری، بتایا کرو ان کو. اور شادی کے دن سے لگاتار 7 دن ان کو کہنے کا رات میں مرچ اتار ہی لینے کی. اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ 7 مرچ سب کے الگ الگ ہونے چاہیے، ایسا کوئی ضروری نہیں. اگر 2 بچے آپ کے گھر میں ہیں تو 7 ہی مرچ لو، پہلے اس پہ سے اتار ڈالو، پھر اس پہ سے اتار ڈالو، اور اس کو جلا دو. تو دلہن بھی اتار لے وے، دلہا بھی اتار لے وے، چولہے پہ روز جلا دے. کتنی پریشانیوں کا حل اس میں موجود. اور حدیث میں حضور نے فرمایا کہ نظر کا لگ جانا یہ حق ہے، لگ جاتی ہے نظر، اور صحابی کو لگی ہے
اور ترمذی میں روایت موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا طریقہ بتایا کہ اس طرح جا کے نظر اتارو، فلاں کی نظر لگی ہوئی ہے، اور نظر اتاری گئی تو وہ اچھے بھی ہو گئے. تو یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے. نظر کا لگ جانا حق ہے میرے بھائی. حفاظت کی دعائیں بھی پڑھنی چاہیے، اور اگر لگ جائے نظر تو اس کا یہ عمل ہے.